پوائنٹس جو ہے وہ آنریبل سینیٹرز نے اٹھائے ہیں، میں مختصر ان کا جواب دوں گا کیونکہ ابھی اسمبلی کا جو سیشن ہے سر وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. سر سب سے پہلے جو کاکڑ صاحب نے جو بات کی ہے گیس کی اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی، سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی وسائل ہیں وہ تمام صوبوں کے لیے یکساں ہیں اور تمام صوبوں کا جو آبادی کی پروپورشنیٹ ہے اس کے حوالے سے ان پہ برابر کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان وسائل پہ کسی ایک صوبہ جو ہے اسے جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ فوقیت دی جائے، مراد دی جائیں اور دوسرے کو محروم رکھا جائے. سر بجلی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہی. پاکستان کے کسی صوبے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ان اناؤنسڈ. جو اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے سر اس کا باقاعدہ ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے کہ جن اضلاع میں، اینڈ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ میں چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں، یہ شکایات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو آ رہی ہیں چاروں صوبوں سے آ رہی ہیں، اور اس میں جو کرائٹیریا بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی لائن لاسز ہیں، کتنی تھیفٹ ہے، کس فیڈر پہ ہے، کس ریجن میں ہے، اور اسی حساب سے ایک ٹیبل بنایا گیا ہے کہ اگر اتنے پرسنٹ جو ہے وہ چوری ہے، لائن لاسز ہیں، تو اتنی گھنٹہ اس میں وہ 1 گھنٹے سے لے کے کوئی 6 سے 7 گھنٹے تک کا پیریڈ ہے، اور یہ چاروں صوبوں میں یکساں نافذ العمل ہے. لہٰذا جو سینیٹر صاحب نے کہا وہ بات کر کے میرے خیال خود کہیں غائب ہو گئے ہیں، تو جو انہوں نے گلا کیا پانی پینے کے لیے جو انہوں نے گلا کیا سر میں وضاحت کر دی ہے کہ یہ کسی صوبے کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. عبدالشکور صاحب دوسری سر گزارش یہ ہے کہ جو بات انہوں نے پی آئی اے کے ٹکٹس کے حوالے سے کی ہے یہ بالکل ان کا جائز کنسرن ہے. اس سے پہلے اس حوالے سے ایک سوال بھی ایوان میں پوچھا گیا تھا. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، ہماری پہلے منسٹری آف ایویشن ہوتی تھی، اب وہ ڈویژن کی شکل میں منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں انہیں سینیٹرز کا اور ایوان بالا کا یہ کنسرن پہنچا دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایڈریس ہوگا. اس کے بعد سر جو بات کی گئی ہے بارڈر کی، سر جو ایران بارڈر ہے اس سے جو تیل کی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ ان لمیٹڈ تھی، وہ بے تحاشا تھی. اس کو چیک کرنے کے لیے وہاں پہ ایک میکانزم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے کہ یہ سمگلنگ پاکستان میں ایران کے بارڈر سے نہ کی جا سکے. اور اس میں کوئی شکایات کی جا رہی ہیں کہ بارڈر بند ہے. سر بارڈر بند بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. باقی سر ہماری پوری کوشش ہے. انہوں نے بلوچستان میں آنریبل سینیٹر صاحب نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری پچھلی گورنمنٹ ہو 2013 سے لے کے 18 تک جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، موجودہ گورنمنٹ ہو، تمام تر وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جس سے بلوچستان کی یوتھ کو انگیج کیا جا سکے. اس میں وہاں کی انہیں ایجوکیٹ کرنا دانش اسکولوں کے قیام کی شکل میں، وہاں پہ کیڈٹ کالج کے قیام. اس کے بعد سر جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور سے میں بتا رہا ہوں، انہیں ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں، یہاں پہ جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں جو ان کا کوٹا ہے اس کی انہانسمنٹ، اس کے علاوہ اسپیشل کورسز اور ان کے تمام تر جو اخراجات ہیں تعلیمی وہ وظائف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دینے. یہ صرف بلوچستان کی یوتھ کے لیے تھا چونکہ وہاں پہ ایک تاثر تھا کہ وہ یوتھ جو ہے وہ انڈر پریویلیجڈ ہے، اور انہیں ایجوکیٹ کرنا اور انہیں بہترین مواقع دینا ایجوکیشن کے، اس کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے گئے. اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، اس میں ان کے جو ہے ایک میجر جو کہ کاکڑ قبیلے سے تھے وہ شہید ہوئے. میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ بلوچستان کے نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں، پاکستان کی ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، افواج میں بھی اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، صوبے کا، اپنے خاندان کا قربانیاں دے رہے ہیں اس وطن کے لیے. لہٰذا وہ کسی حوالے سے بھی مین سٹریم سے سیگریگیٹ نہیں ہیں. اس کے علاوہ سر جو بات کی گئی افغان بارڈر کی، سر گزارش یہ ہے کہ افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور افغان عوام کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے اس خطے کے ایسے رشتے ہیں جو کہ توڑے نہیں جا سکتے، اور نہ ہم توڑنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہمیں بہت عزت اور احترام ہے. لیکن سر جو افغان طالبان رجیم ہے انہیں بارہا مرتبہ یہ درخواست بھی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوحہ میں اور اس کے ساتھ استنبول میں جو ان سے مذاکرات ہوئے ہمارے،
اس میں اور ہمارے دوست جو اسلامی ملک میں قطر اور ترکیہ انہوں نے اس میں ایک میزبان کا کردار ادا کیا اور ان سے صرف ایک چیز مانگی گئی کہ آپ شورٹی دیں اس بات کی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. زبانی انہوں نے اقرار کیا لیکن تحریری طور پہ وہ یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب سر میری گزارش یہ ہے کہ تمام پاکستان کے جو عوام ہیں یہ ان سے سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان رجیم پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے بھی نہ روکیں, جو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں انہیں بھی وہ ختم نہ کریں اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ ساتھ تجارت بھی ہو پاکستان سے. سر یہ دونوں کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر انہیں پاکستان کے ساتھ تجارت چاہیے تو پھر اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے اور اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں. اور آخری سر جو بات سر اگر کوئی میں دونوں باتیں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر سر جو نہیں میں نے تو صرف ٹریڈ کی بات کی ہے, باقی سر جو افغانی پاکستان میں جو ان کے پاس لیگل ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ رہ رہے ہیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی پاکستان کے لوگ افغانستان گئے ہیں تجارت کے لیے اور ان کے پاس ویزے پہ گئے ہیں اور واپس آنے کے لیے کوئی پرابلم ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری آف انٹیریئر کو اس پہ ووٹ کروں گا اور اس مسئلے کو حل کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے سینیٹر عبداللہ صاحب کے حوالے سے بات کی, یہ بھی جو منسٹر کنسرنڈ ہے انٹیریئر, میں انشاءاللہ انہیں گوشت ان کو بتا دیں گے, عبدالشکور صاحب بات کروا دیں گے. تھینک یو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. جو سینیٹر وقار مہدی صاحب, یہ اپنا مسرور احسن صاحب آپ بٹن دبا کے دوبارہ آن کرتے ہیں تو آپ لاسٹ میں لسٹ پہ واپس چلے جاتے ہیں, آپ سب سے آخر میں ہیں آپ. سر بہت شکریہ چیئرمین صاحب. منسٹر صاحب نے جواب باقی کے دیا, میری بھی یہی کچھ معذورات ان کے لیے تھی. دوسری بات یہ, سب سے پہلی بات یہ کہ میرے فاضل آنریبل سینیٹر منظور کاکڑ صاحب نے بات کی کہ گیس نکلتی ہے ایک بلوچستان سے اور اس کا ہیڈ آفس کراچی میں, تو سندھ سے 71% گیس نکلتی ہے. سب سے زیادہ صوبہ سندھ گیس پروڈیوس کرتا ہے, تو اس لیے سوئی سدرن گیس کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں ہے. اور میں ایک بات کہتے چلوں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہا سے زیادہ ہے. جو اعلانیہ طور پہ گیس فراہم کی جا رہی ہے شہریوں کو صوبہ سندھ کے, اس کا پریشر جا کے چیک کریں کہ پریشر کتنا ہے اس گھر میں آ رہا ہے. جو پریشر جو ٹائم انہوں نے دیا ہے صبح 6 بجے سے رات کے 9:30 بجے تک کا, اس میں پریشر بھی نہیں ہے. یہ صورتحال گرمیوں میں بھی رہی, رمضان میں بھی رہی, اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال آج بھی شہروں میں اور تقریباً پورے صوبہ سندھ کے تمام شہروں میں یہ موجود ہے. قادر پور گیس فیلڈ جو کہ گھوٹکی میں ہے, گھوٹکی کے اطراف میں بھی آپ اگر دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال آپ کو ملے گی جو ضلع یہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے سب سے بڑی مقدار کے اندر. بات کی منسٹر صاحب نے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. میں آپ کو کراچی شہر کی مثال دوں, جہاں پہ آپ کے الیکٹرک کا ڈیٹا منگوائیے, جہاں 100% بلنگ ہے 100%, وہاں بھی ہفتے میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ 1.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فالٹ ہو گیا, فیڈر ٹرپ ہو گیا. میں آپ کو علاقے بتا سکتا ہوں, آپ کا خود تعلق کراچی شہر سے ہے, تو کے الیکٹرک جس کو پرائیویٹائز کیا گیا, حکومت پاکستان کے پاس اس کے شاید 26% شیئر ہیں, لیکن یہ اس سے پوچھ نہیں سکتے بلکہ الٹا اس کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نیچے لوگوں کو نہیں ہو رہا. تو کم از کم کوئی تو اکاؤنٹیبل کرے کہ الیکٹرک کو کہ وہاں پہ ویسے تو کراچی شہر میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, چاہے وہ کورنگی کا علاقہ ہو, نئی کراچی کا ہو, ناز آباد کا ہو, اورنگی ٹاؤن کا ہو, لیاری کا ہو یا ملیر کا ہو. کوئی بھی علاقہ آپ جا کے دیکھ لیں وہاں کی یہی صورتحال وابڈا کے حوالے سے, ایسے آج لاڑکانہ ہو, سکر ہو, خیرپور ہو, حیدرآباد ہو, بدین ہو یا دادو ہو یا کوئی بھی ضلع ہو صوبہ سندھ کا, وہاں بھی یہی سیم صورتحال ہے. تو کوئی نہ کوئی تو اس کا روک تھام ہونی چاہیے, کوئی تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے کہ اس طریقے سے
لوگوں کے ساتھ ذاتی نہ ہو. تو میری یہی ہے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کا لو پریشر ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, کم از کم اس کا کوئی سننے والا تو ہو. ہم یہاں بات کرتے ہیں, عوام کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ یہاں ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن شاید اس پہ کوئی داد رسی نہیں بہت ہوتی. شکریہ سینیٹر تو میں نے کہا کم از کم اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں سینیٹر صاحب وہ آج جمعہ بھی ہے. ہو بہت سکے. بہت شکریہ. مہربانی سینیٹر جو ہے مولانا عطا الرحمان صاحب. بڑی مہربانی چیئرمین صاحب, بہت شکریہ. گزارش یہ کرنی تھی کہ گزشتہ دنوں یہاں پر ایک توجہ مبذول کرائی گئی تھی حکومت کی, اور ہمارے عیسیٰ خیل انٹرچینج پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے جو پورے سی پیک پر, موٹر وے پر, مین موٹر وے پر یا مین سی پیک پر کہیں نہیں ہے, لیکن صرف عیسیٰ خیل انٹرچینج پر ناکہ لگا ہوا ہے. سواریوں کی گاڑیاں, عام گاڑیاں وہ وہاں سے اترتی ہیں عیسیٰ خیل کی طرف اور پھر ٹرن لے کر واپس سی پیک پر آتی ہیں. تو گزارش یہ کی تھی کہ مجھے تو وہ نہیں روکتے یا اس طرح کی اس گاڑی, لیکن عام عوام کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے. یہاں وعدہ بھی کیا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اگر کیا ہے تو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق. جی